اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى الا الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو جھگڑتے اللہ کی باتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں؟ کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی باتوں میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، پھر وہ پھیرے جائیں گے، کہاں پھر وہ پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا به رسولنا، اور ہم نے جو بھیجا اس میں ہمارے رسولوں کے ساتھ، اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کتابوں کو جھٹلایا جو کچھ ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجا، فسوف یعلمون، تو پھر وہ آخر میں جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ جب ان کے گردنوں میں توق ڈالی جائیں گی، والسلاسل، اور زنجیریں بھی، یسحبون، تو وہ گھسیٹے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کس طریقے سے وہ کرے گا کہ ان کے گردنوں میں توق ڈالی جائیں گی، زنجیریں ڈالی جائیں گی، اس کا دوسرا صرف فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور گھسیٹ کے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فی حمیم ثم فی النار یسجرون، حمیم میں، پھر آگ میں، یسجرون، وہ جھونک دیے جائیں گے۔ تو حمیم کئی دفعہ آتا ہے کہ حمیم کھولتا ہوا گرم پانی ہے، اور حمیم ایک جہنم کا بھی نام ہے، اس طریقے سے آتا ہے حمیم کے بارے میں۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، اور وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے شریک، من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوائے ٹھہراتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ایسے گم ہو گئے گویا کہ ہم اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہ تھے۔ وہ ہم سے ایسے گم ہو گئے جیسے اس سے پہلے ہم نے کسی کو پکارا ہی نہ تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سے کوئی چیز ایسے کھو جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ افسردگی میں کیسا جواب دیتا کہ یہ تو ایسی گم ہو گئی جیسے میرے پاس پہلے تھا ہی نہیں۔ تو شریک جو ان کے شرکا ہے، وہ اس طریقے سے ان سے گم ہو جائیں گے، ان سے منہ پھیر لیں گے جیسے انہوں نے کبھی انہیں پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، حالانکہ ان کے شرکا بھی ان کے ساتھ جہنم کے کسی کونے میں ہی پڑے ہوں گے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اس واسطے کہ جو تم تفرحون اتراتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، کی نہ حق، وبما کنتم تمرحون، اور تم اکڑتے تھے۔ اب فراحت خوش ہونا ہے، لیکن جو تمرحون جو ہے وہ اترانا ہوتا ہے کہ انسان، فراحت تو فرحت ہے، خوشی ہے، لیکن تمرحون کا مطلب ہے غرور کرنا، اترانا۔ تو اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور حرام اور ناحق باتوں کو کر کے بھی جو لذتیں محسوس کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تمرحون۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کو، فبئس مثوی المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ فاصبر، تو صبر کرو، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فاما نرینک بعض الذی، تو پھر وہ تم کو دکھا دیں گا، بعض الذی، بعض ان میں سے، الذی نعیدہم، جو ہم نے وعدہ کیا، او یتوفینک فالینا یرجعون، یا آپ کے موت کے بعد، فالینا یرجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے نا مکے کے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب عذاب آ جائیں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذاب کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا تو آپ کے سامنے وعدہ پورا ہوگا یا آپ کے بعد پورا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اب ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا، تو پھر عذاب کا انتظار کیسے کر رہے تھے کہ جب اتنی سرکشی بڑھ گئی کہ دوسرے مومن کا ایمان متاثر ہونے لگا، اس وقت اگر سرکشوں کو سزا دی جائے تو وہ رحمت کے خلاف نہیں ہوں گی نا، بلکہ وہ ضروری ہوں گی۔ کئی دفعہ سزا بھی ضروری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دل ڈگمگا نہ جائے، اس واسطے یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذاب کا انتظار کر رہے تھے، تو کہا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یا تو آپ کے سامنے وہ وعدہ پورا ہوگا یا آپ کے بعد پورا ہوگا، آپ ہی پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو وعدے کیسے پورے ہوئے نا کہ غلبہ جو آیا غزوہ بدر میں، جو قریش اتنے مارے گئے، ذلیل ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ کا قصہ ہم نے آپ کی طرف بیان کیا، ومنہم من لم ننقص علیک، اور ان میں سے کسی کا نہیں بیان کیا، کہ یہ سارے جو واقعات آتے ہیں انبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کے لیے، تسلی کے لیے آتے ہیں کہ جتنے بھی رسول ہیں ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور ان کے ساتھ جو حق پہ لوگ ہوتے وہ بہت قلیل جماعت ہوتی نا، انہیں کتنی تکلیفیں ہوتی۔ تو کئی لوگوں کا قصہ، کئی رسولوں کا، انبیاء کا قصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا، اور کئیوں کا قصہ بیان بھی نہیں ہوا، کہ آتا ہے نا 1,23,000 انبیاء گزرے ہیں، ہم کو سب کے تو نام معلوم ہی نہیں ہے،
کچھ چند کا ہی واقعہ بیان ہوا ہے، اسی کے بارے میں کہ ہم نے سب کا قصہ آپ کو نہیں بیان کیا، جو خاص تھے، جو جس سے آپ کا تعلق تھا اسی کو بیان کیا گیا۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کوئی رسول کہ آتی ہے اس کے پاس کوئی نشانیاں اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے ہی کسی ہر رسول کے پاس نشانیاں آتی ہے۔ فاذا جاء امر اللہ، پھر جب آ گیا اللہ کا حکم، قضی بالحق کی، تو فیصلہ ہو جائے گا حق کے ساتھ۔ وخسر هنالک المبطلون، اور ٹوٹ پڑے گا یہاں پر، ٹوٹ جائیں گا، خسارے میں ہوگا یہاں پر باطل، جھوٹ بولنے والا۔ دیکھ رہے ہیں نا اس میں اللہ الذی جعل لکم الانعام، اور اللہ نے جس نے بنایا تمہارے لیے چوپائے، لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، کہ اس میں سے کسی پر تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور ان میں سے کسی کو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو غذا کے طور پر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا، اور اس میں کئی منافع ہے، فائدے ہیں تمہارے لیے، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ پہنچ جاؤ، علیہا ان پر، حاجتم فی صدورہم، حاجت کسی کام کی تمہارے جی میں، وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، اور تم کشتیوں پہ بوجھ اٹھاتے ہو، لاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور پھر یہ نشانیاں ہیں جس سے تم منکر ہوتے ہو، کہ یہ ساری چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے چوپایوں کو سواری کے طور پر، کھانے کے طور پر کسی کو حلال کیا، کسی کو سواری کے لیے بنایا، کشتی ہے جس پہ تم سوار ہوتے ہو۔ دیکھو اگر ہم اس بات کو دیکھیں نا، تو کون تھا وہ بتانے والا؟ سب سے پہلا دانا بھیجنے والا، سب سے پہلی مرتبہ زراعت کو سکھانے والا، سب سے پہلی مرتبہ کشتی کو سکھانے والا، سب سے پہلی مرتبہ لباس کا تخلیق کرنے والا، جوتوں کا بنانے والا، انسان کے چیزوں کو استعمال میں لانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبیوں نے بتایا، اور ان کو بتانے والے فرشتے آ کے ان کو بتاتے تھے نا۔ یہ سارے اگر ہم سوچیں تو پہلا کیسا اتنا انسان اتنا کیسا بتا سکتا تھا؟ یہ سب جب اللہ نے انسانوں کو بھیجا تو ان کے ساتھ یہ سارے طریقے اللہ نے وقتاً فوقتاً جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نبی نے اس کو ایجاد کیا۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام لوہا کی زنجیریں بنانے کا کام، لوہے کا استعمال کیا، سلیمان علیہ السلام نے تانبے کا استعمال کیا، جس وقت میں جو چیزوں کی ضرورت تھی انبیاء نے ان کا استعمال کیا۔ تو یہ سکھانے والے کون تھے نا؟ اس وقت فرشتے جبرائیل امین تھے، جو بھی ان کے ساتھ وہی لے کر طریقے لے کے نازل ہوتے تھے، تو یہ اللہ نے سکھایا۔ اب وہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک وہ بن گیا نا، اس کے لیے آگے کا طریقہ بن گیا ایجاد کا۔ افلم یسوروا فی الارض، کیا پھر دیکھو چلو پھرو سیر کرو زمین کی، فلینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا پہلوں کا تم سے پہلے، کانوا اکثر منہم اشد قوہ، کہ تم سے پہلے والے کتنے قوت میں تھے، وہ آثارن، اور ان کے نشان، فی الارض زمین میں، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کو کام نہ آیا جو انہوں نے کمایا۔ کتنے قوت والے بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے گزر گئے، بڑے بڑے رستم یہاں سے گزر گئے، ان کے لیے کچھ کام نہ آیا۔ فلما جاءتهم رسولهم بالبینات، پھر جب آئے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اترانے لگے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور الٹا پڑ گیا جس میں وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، تو پھر جب وہ دیکھیں گے ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وحدہ جو یکتا ہے، وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور اب ہم مشرکوں کے اپنے شرکاؤں کے منکر ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائے اللہ کا عذاب دیکھ کر۔ اسی طرح اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا، اور موت اس کا حالت اس طریقے پہ پہنچ جائے کہ غرغرے کا عالم ہو جائے، اس وقت ایمان لانا کوئی کام کا نہیں ہے۔ جب وہ توبہ بھی کریں گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی، اور عذاب ایک بار آسمانی اترنا شروع ہو گیا اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوں گی، اور قیامت کی جب نشانیاں آنا شروع ہو گئی تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایمان لانا کوئی کام نہ آئے گا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر یہ ہوا ینفعہم کہ نہ کام نہ آیا ان کا ایمانہم، ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب ہمارا وہ عذاب دیکھ چکے تب ان کا ایمان لانا کوئی کام نہ آئے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اور یہ اللہ کی سنت ہے، رسم ہے، التی قد خلت فی عبادہ، جو بندوں پر چلی آتی ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور خسارے میں ہے، ٹوٹے پڑے ہیں یہاں پہ منکر۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی رسم ہے جو کہ اپنے بندوں پر چلی آتی ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر یہاں پہ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة قبل الموت واليسر والمعافاة عند الموت والمغفرة والرحمة بعد الموت ببركة آل حميم وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين ثم آمين.